الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک ہم نے آپ کی طرف روشن آیات اتاری اور ان کا انکار صرف فاسق کرتے ہیں۔ پچھلی آیات میں یہودیوں کے اس بےہودہ اعتراض کا جواب دیا گیا تھا کہ وہ سب کچھ جانتے ہیں مگر صرف جبرائیل کی دشمنی کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، کیونکہ بقول ان کے جبرائیل نے نعوذ باللہ ان پر ظلم کیے اور وہ ایک نہیں بلکہ 20 ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ ان کی بےہودہ بکواس ہے۔ جبرائیل اللہ تعالیٰ کا غلام فرشتہ ہے جس کا کوئی سانس بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نہیں، وہ کام کرتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے۔ اس طرح جبرائیل سے دشمنی تو اللہ تعالیٰ سے دشمنی ہوئی، اور جو اللہ تعالیٰ سے دشمنی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بھی ان سے دشمنی کرتا ہے۔ جس سے اللہ تعالیٰ دشمنی کرے وہ تو دونوں جہانوں میں ذلیل و خوار اور تباہ و برباد ہو گیا۔ مگر اس ارشاد پاک کے باوجود بھی ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہی ابن سوریہ جس کا مکالمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہوا تھا، جس کے بارے میں پچھلی آیات اتری اور جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شافی جواب دیے تھے، جس کے پاس کوئی جواب نہ رہا تھا، پھر بھی اس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو کوئی ایسی نشانی نہیں جس کو ہم جانتے ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت معاذ بن جبل نے یہودیوں کو مخاطب کر کے تعجب سے فرمایا کہ اے یہودیو، عجیب بات ہے کہ تم اہل کتاب تھے اور ہم مشرک تھے، تم ہم کو واعظ کر کے سمجھاتے تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سمجھاتے تھے، اور ہمارے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور شان کے محل بنتے جاتے تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو تم منکر ہو گئے، ہم نے غنیمت سمجھا، فوراً مان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی قبول کر لی۔ یہودیوں نے ابن سوریہ کی طرح جواب دیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نشانیاں تورات میں ہیں وہ ہم ان میں نہیں پاتے۔ اس پر یہ ارشاد ربانی نازل ہوا کہ یہ یہودی بےہودہ بکواس کر رہے ہیں اور جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلی اور روشن نشانیاں دے کر بھیجا ہے۔ وہ ساری نشانیاں جو تورات، زبور، انجیل میں بتائی گئی ہیں سب ان میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے معجزات بھی عطا کیے جن سے انکار نہیں ہو سکتا، اور اس حقیقت کو بھی اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ جس طرح انسان اپنی اولاد کو پہچانتا ہے، اسی طرح یہودی اس حقیقت کو پہچانتے ہیں۔ وہ صرف حسد اور بغض کی وجہ سے انکار کر رہے ہیں۔ سب سے بڑی نشانی خود قرآن پاک ہے، جس کے متعلق ان کو چیلنج کیا گیا تھا کہ اگر تم نہیں مانتے کہ یہ کلام الہی ہے تو پھر تم اپنے سارے مددگار جمع کر لو اور اس کی مانند ایک آیت بنا کر دکھاؤ، لیکن وہ یہ نہیں کر سکے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ان کی کتب کے سارے علوم، سارے واقعات جو صدیوں پرانے تھے، جن کے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ پڑھا تھا نہ کسی سے سنا تھا اور جن کو نہ کوئی اہل مکہ جانتا تھا، بیان فرما دیے۔ اس کے علاوہ جو سوالات وہ لاتے رہے ان کے شافی جواب پاتے رہے۔ جب یہ چیلنج بھی کیا گیا تھا کہ آؤ موت مانگو تو بھی وہ بھاگ گئے۔ پھر وہ سارے معجزات جو تمام نبیوں کو فرداً فرداً عطا کیے گئے تھے وہ اکیلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کر دیے گئے۔ انگلی کے اشارے سے چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا، سورج کو اپنے حکم سے کھڑا کر دینا، انگلیوں سے پانی کی نہریں جاری کر دینا، مردے کو اشارے سے زندہ کر دینا، پتھروں سے کلمہ پڑھا دینا، جانوروں کا آ کر قدموں پر سر رکھ دینا اور مصیبتیں بیان کرنا، یہ سب کھلی نشانیاں تھیں جن کو دیکھ کر کون انکار کر سکتا تھا۔ پھر سب سے بڑی نشانی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک تھی، جن کی خدمت میں حاضر ہونے سے اور صرف دیدار سے ہی دل و دماغ روشن ہو جاتے تھے۔
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ساری کھلی نشانیاں ہیں، مگر جو لوگ فاسق ہیں وہی اس سے انکار کرتے ہیں اور کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اس آیت پاک کا اصل مقصد سمجھنے والا ہے کہ کھلی نشانیاں رکھنے کے باوجود فاسق کیوں انکار کرتے تھے یا کرتے ہیں، اس کی وجہ معلوم کرنی چاہیے تاکہ لوگ اس وجہ سے بچیں۔ پہلے یہ معلوم کرنا چاہیے کہ فاسق کون ہے۔ فاسق فسق سے ہے، جس کا مطلب ہے نکلنا۔ فاسق اس کو کہا جاتا ہے جو حد سے نکل جائے، یعنی ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے، اس حد سے نکلنے والا فاسق ہوتا ہے، ظالم ہوتا ہے، اور ایسا کفر کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی انکار کی وجہ سے جب انسان خواہ مخواہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے اس طرح محروم ہو جاتا ہے کہ اس کا دل سیاہ اور الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے، جس میں حق قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ جب انسان ظلم سے پاک ہو کر حق کو دیکھتا ہے تو حق اپنی پوری تابانی سے اس کے دل و دماغ کو روشن کر دیتا ہے، جس سے اسے یقین کی دولت حاصل ہو جاتی ہے۔ ابو جہل کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری نشانیاں معلوم تھیں، اس کے پاس انکار کی کوئی وجہ نہ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے انکار کیا۔ اس انکار کی وجہ اس کا دل ایسا سیاہ اور پتھر کی مانند ہو گیا کہ اس پر کوئی اثر ہی نہ ہوتا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرنے کے لیے جب اس کے پاس کوئی اعتراض نہ رہ گیا تو اس نے کہنا شروع کر دیا کہ کیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں کہ کھانا کھاتے ہیں، بازاروں میں پھرتے ہیں۔ اس کو سب معلوم تھا کہ کھانا حضرت آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک سب نے کھایا۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو کھانا کھا کر ہی کھانے کے آداب سکھائے۔ اسی معلم انسانیت نے لوگوں کو انسانیت کے سارے آداب سکھائے تھے۔ بازار ہو یا خلوت، گھر ہو یا میدان جنگ، کوئی جگہ ایسی نہیں تھی جس کے متعلق ہدایت کی ضرورت نہ ہو، اور وہ ہدایت اسی ہادی برحق نے دی۔ اگر حقیقت کا مطالعہ کیا جائے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کفر کی وجہ سے ابو جہل کے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی تھی، اسے معلوم ہی نہ تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ صاف دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف توجہ کرتے تھے، انہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے ہی سارے علوم حاصل ہو جاتے تھے، سچائی مل جاتی تھی، کیونکہ اس دیدار سے ہی ان کے دل و دماغ روشن ہو جاتے تھے۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دلائل کی ضرورت نہ پڑی۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقیقت حال سے آگاہ فرمایا تو فوراً ایمان لے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت قائم کر لی، جس کی وجہ سے صدیق اکبر کے دل و دماغ روشن ہو گئے۔ حضرت سلیمان فارسی کی عمر 350 سال تھی۔ آپ لمبے عرصے تک حق کے متلاشی رہے، کوئی جگہ اور کوئی مذہب مطالعہ کے بغیر نہ چھوڑا، مگر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو اعلان کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قسم یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں ہے۔ ایسی نسبت قائم ہو گئی کہ نہ صرف ان کے اپنے دل و دماغ روشن ہو گئے، بلکہ کروڑوں انسانوں کو اپنے اندر رکھے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چراغ سے روشن کر دیا۔ آج بھی نسبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیض اسی سرچشمہ سے ہے اور روشنی اسی چراغ سے حاصل ہے۔ سامعین اکرام، یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو لوگ اعتراض کرتے ہیں، دلائل اور اپنی عقل کو اہمیت دیتے ہیں، ان کو شیطان گمراہ کر کے حد سے نکال دیتا ہے، وہ فاسق بن جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ ان روشن دلیلوں کے منکر ہو جاتے ہیں، اس کے برعکس جن کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان کافی ہوتا ہے کہ روشنی صرف روشن کرنے والے چراغ سے ملے گی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے، وہ اسے نسبت قائم کر کے اپنے دل و دماغ روشن کر لیتے ہیں۔ گویا نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنا ضروری ہے، وہی اس دولت کو حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمان پر عمل کرتے ہیں۔ اسی نسبت رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے قرآن کو سمجھتے ہیں، اور اس روشنی کے لیے سینوں کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت ہے، جو اس محفل کی غرض و غایت ہے۔ طفیل بن عمرو دوسی کا مشہور تاریخی واقعہ ہے۔ وہ ایک عظیم شاعر اور ادیب تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بااثر تبلیغ سے خائف ہو کر کفار نے مکہ کے چاروں طرف لوگ کھڑے کیے ہوئے تھے۔ جو لوگ عمرہ، حج یا تجارت کے لیے آتے انہیں راستے میں ہی بتاتے کہ نعوذ باللہ ہمارے شہر میں ایک جادوگر ہے،
اس کی طرف توجہ نہ دینا، اگر ایسا کیا تو تم اپنے دین، اپنے ماں باپ اور اپنے بال بچوں سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ طفیل بن عمرہ ادا کرنے کے لیے مکہ معظمہ آیا۔ راستے میں اسے اچھی طرح سے باور کرا دیا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے سے بہت بڑا مذہبی نقصان ہوگا، چنانچہ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ وہ دور رہے گا۔ جب حرم شریف میں داخل ہوا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حتیم کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس نے کانوں میں روئی ٹھونسی ہوئی تھی تاکہ آواز نہ پڑے، لیکن نظر پڑی تو کشش محسوس کی اور دل پر اثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں، سمجھدار ہوں، مجھ پر کسی کے کلام کا کیا اثر ہوگا؟ چلو سنتے ہیں کہ کیا پڑھ رہے ہیں۔ نزدیک ہو کر نماز میں پڑھی جانے والی آیات قرآن سنی، وہ دل میں اتر گئی۔ قرآن پاک نے اپنا معجزہ دکھا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار اور آواز نے اسے دیوانہ کر دیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر گھر کی طرف روانہ ہوئے تو وہ بھی پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کاشانہ نبوت میں پہنچے تو وہ بھی حاضر ہو کر ادا بجا لایا اور عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تبلیغ کرتے ہیں؟ مجھ پر مہربانی فرمائیں، میں بھی سنوں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کا تعارف بیان فرمایا اور قرآن پاک کی آیات پڑھ کر سنائیں۔ پھر کیا تھا؟ طفیل بن عمر سر تا پا غلامی میں داخل ہو چکا تھا۔ عرض کی کہ مجھے اس نعمت سے مالا مال فرمائی، چنانچہ مسلمان ہوا اور عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اب اپنے قبیلے کے پاس بھیجیں تاکہ میں ان کو بھی اس لازوال دولت سے متعارف کراؤں، میرے لیے کوئی نشانی بھی عطا فرمائیں اور دعا فرمائیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ جب وہ اپنے قبیلے کے قریب پہنچا تو اس کی آنکھوں کے درمیان نور چمکا۔ وہ ڈر گیا کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ بتوں کی گستاخی پر اسے برس ہو گیا ہے۔ دعا کی الہی اسے کسی اور جگہ متمکن فرما، چنانچہ وہ نور اس کی لاٹھی کے سرے پر چمکنا شروع ہو گیا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہو گئے۔ سب سے پہلے اس کے والدین اسے ملنے آئے۔ طفیل نے کہا آپ میرے پاس نہ آئیں، میں دین اسلام قبول کر چکا ہوں، آپ کا راستہ الگ ہے، میرا الگ ہے۔ والد نے کہا جو تمہارا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہی میرا ہے۔ اس طرح انہوں نے بھی دین اسلام قبول کر لیا۔ پھر بیوی آئی، اسے کہا اب تو میری بیوی نہیں، تیرا اور دین ہے، میرا اور دین ہے۔ بیوی نے کہا جو تمہارا دین ہے وہی میرا ہے۔ کہا اچھا غسل کر کے صاف کپڑے پہن کر آؤ، چنانچہ اس نے بھی اس طرح دین حق قبول کر لیا۔ پھر سارے قبیلے کو دعوت اسلام دی مگر انہوں نے انکار کیا۔ طفیل جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں دعا کے لیے حاضر ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی۔ واپس گئے تو سارا قبیلہ مشرف اسلام ہو گیا۔ معلوم ہوا کہ وہی لوگ مشرف اسلام ہوئے جنہوں نے سچے دل سے رجوع کیا۔ جنہوں نے سچے دل سے رجوع کیا انہیں ایسی نسبت عطا ہوئی کہ وہ نہ صرف خود روشن ہو گئے بلکہ چراغ بھی بن گئے اور ان سے مزید روشنی پھیلی۔ اب بھی جو لوگ اس دولت سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل سے رجوع کریں۔ سچے دل پر شیطان اور نفس کے حملوں کی یلغار ہوتی ہے، اسے بچنے کے لیے یاد الہی کی جاتی ہے تاکہ اس نفسانی اور شیطانی بوجھ سے نجات حاصل ہو۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔